وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها۔ اپنے گھر کے نظام کو اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ شریعت کے اندر جہاں بھی حقوق کی بات آئی ہے تو دونوں طرفہ سے حقوق کی بات اور حقوق کی رعایت رکھی گئی ہے، ایک طرفہ حقوق کی رعایت کہیں نہیں رکھی گئی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق تو یاد رکھتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق یاد نہیں رکھتے ہیں، اور معاشرہ اس وقت تک نکھر کر یا اس وقت تک معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے کے اندر ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہے اور والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے۔ آج آپ حضرات یہ بات سنیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہے۔ بیوی کے حقوق بھی شریعت نے شوہر کے اوپر رکھے ہیں، اس لیے کہ میاں بیوی کا جوڑا ایسا جوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے میاں بیوی کے جوڑے کا انتخاب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جوڑے کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کر کے قیامت تک آنے والے ہر ایک فرد انسانی کو یہ سبق اور یہ درس دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا وخیارکم لنسائہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمنین میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ شخص ہے جو ان میں سب سے بہتر ہو اخلاق کے اعتبار سے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو بہتر ہو اپنی بیویوں کے حق میں۔ اس حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا جائے، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بیوی کا شوہر پر حق ہے۔ اور اس حدیث شریف کے اندر معاشرے کی ایک کمزوری کو بھی دور کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باہر تو بہت مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اجنبیوں سے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن گھر میں وہ بیویوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اتنے ہی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہی کامل اخلاق والا ہے، کیونکہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ تو بدرجہ اولا کرے گا۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے جو ترمذی شریف میں ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت اور میری نصیحت کو قبول کرو۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق المرأۃ علی الزوج، کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یطعمها اذا اطعم وان یکسوها اذا اکتسى ولا یضرب الوجہ ولا یقبح ولا یہجر الا فی البیت، کہ اپنی گنجائش اور وسعت کے مطابق جیسا کھانا تو کھاتا ہے ایسا کھانا اس کو کھلا، جیسا کپڑا تو پہنتا ہے ایسا کپڑا اس کو پہنا، اور فرمایا ولا یضرب الوجہ، بیوی کے چہرے پر نہ مار، ولا یقبح، اور اس کو تیز کلامی سے تو تڑانگ کے ساتھ اس سے بات نہ کر، ولا یہجر الا فی البیت، اور اس کو کمرے میں تنہا نہ چھوڑ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کسی بات سے انبن ہو جائے، بیوی اگر نافرمان ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی، تو شوہر ایسا کرے اس سے اپنی خوابگاہ علیحدہ کر لے، یعنی بستر علیحدہ کر لے،
کمرہ علیحدہ نہ کرے، بستر علیحدہ کر لے لیکن اسی کمرے میں سوئے، اس لیے کہ اگر عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لے گی۔ اگر شوہر باہر سوئے گا یا دوسرے کمرے میں سوئے گا یا کہیں اور سوئے گا تو اور اس کو کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تو پھر وہ کیسے اپنی غلطی کی معافی مانگے گی اور کیسے اپنی اصلاح کرے گی؟ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَحْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کو کمرے میں نہ چھوڑنا، اگر غلطی ہو جائے تو اس سے اپنا بستر الگ کر کے کمرے میں ہی سونا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احترام کرے، اپنے شوہروں کو عزت دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے مسلسل روزہ رکھنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، کہ جو شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اسے وہ ثواب ملتا ہے جو مسلسل روزہ رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں اچھے برتاؤ سے زیادہ وزن داری کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کا اچھا برتاؤ اور خوش اخلاقی ہوگی۔ تو اس لیے ہر شخص اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، انہیں عزت دے، اور عورت بھی اپنے شوہروں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، اپنے خاوندوں کی قدر کرے اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان کی بات مانے، ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔